السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کو اردو نیوز قاسمی کے اندر۔ میں محمد عمر قاسمی آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، خبر آ رہی ہے ہندوستان کی عدلیہ سپریم کورٹ سے بڑی خوشی کی خبر ہے، اور ایسی خبر ہے کہ انسان پوری دنیا کے اندر دھکے کھانے کے بعد، انصاف کی گہار لگانے کے بعد جب چاروں طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو ہندوستان کی سب سے بڑی عدلیہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اور یہ وہ دروازہ ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی عدالتیں انصاف کرنے میں عاجز رہ جاتی ہیں، قاصر ہو جاتی ہیں، مجبور ہو جاتی ہیں، انصاف نہیں کر پاتی، تو پھر سپریم کورٹ کی عدلیہ اس انسان کو انصاف دے کر کے ہر ایک ہندوستانی کے دل کو جیت لیتی ہے اور ہندوستان کے اندر ایک نئی رقم تاریخ کر دیتی ہے، نئی تاریخ رقم کر دیتی ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ آج ہر ہندوستانی اس بات کو خوشی منا رہا ہے، اس بات کا جشن منا رہا ہے کہ جو 11 ملزمین بلقیس بانو کے ریپ کے گینگ ریپ کے ملزمین، بلقیس بانو کے 7 افراد کو، خاندان کے 7 افراد کو قتل کرنے والے ملزمین، جن کو ہائی کورٹ سے ضمانت مل چکی تھی، جن کو گجرات کی بی جے پی سرکار نے درخواست لگا کر، معافی کی درخواست لگا کر کے وقت سے پہلے رہا کرا دیا تھا، آج انہیں کو دوبارہ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے جیل کے اندر ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کو میں مختصر تفصیل کے ساتھ میں آپ حضرات کو بلقیس بانو کے کیس کی مختصر سی جھلک آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اس کو سنیں۔ بلقیس بانو یہ گجرات کے اسٹیٹ سے تعلق رکھتی ہے۔ گودھرا کانڈ کے بعد 28 فروری 2002 میں گجرات کے اندر فساد پھوٹ جاتا ہے، ہندو مسلم کے نام پر بہت بڑا دنگا ہوتا ہے، اور اس دنگے کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد دنگے کی بھیڑ چڑھ جاتی ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، مکانات کو جلا دیا جاتا ہے، دکانوں کو، فیکٹریوں کو، کارخانوں کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے۔ دنگائیوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ ہے جو بلقیس بانو کے گاؤں میں پہنچ جاتی ہے، اور بلقیس بانو اپنے خاندان کے 17 افراد کے ساتھ ایک کھیت کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ 17 افراد ایک کھیت کے اندر چھپے ہوئے تھے، پناہ لیے ہوئے تھے۔ یہ دنگائیوں کی نظر پڑ جاتے ہیں، اور وہ دنگائی گنڈے کھیت کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور ان 17 افراد کے ساتھ میں مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں، جن میں سے 7 افراد کا وہیں پر قتل ہو جاتا ہے، اور 6 افراد لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہاں گئے، ان کا کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ بلقیس بانو کے ساتھ میں ایک بچہ ہے چھوٹا 3 سال کا، اور ایک بچہ بلقیس بانو کے پیٹ میں ہے، یعنی حمل سے ہے۔ بلقیس بانو حمل سے ہے، ان کے پیٹ کے اندر 5 ماہ کا بچہ ہے۔ اسی حالت میں بلقیس بانو کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، جبرن کیا جاتا ہے، ایک بار نہیں کئی بار کیا جاتا ہے۔ دنگائیوں میں سے نہ جانے کئی لوگوں نے ان کے ساتھ میں مقابلہ کیا، زنا کاری کی۔ بالآخر یہ اپنے اس گناہ کی سزا دلانے کے لیے ان مجرمین کو گجرات اپنے لوکل عدالت کے اندر جا کر FIR دیتی ہے، کمپلینٹ دیتی ہے۔ ان کی کمپلینٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے، کمپلینٹ دینے سے انکار کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت میں گجرات کا ماحول کیا تھا اس سے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اوپر اثر کرتا ہے۔ جب ایک قوم کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ستایا جاتا ہے، تو ظالم کا ساتھ ہی دینے والے ڈپارٹمنٹ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ویسا ہی پولیس افسران نے بلقیس بانو کے ساتھ میں کیا۔ بالآخر
بڑی کوشش کے بعد میں بلقیس بانو کی کمپلینٹ لی جاتی ہے، ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور ایف آئی آر درج ہونے کے بعد 2004 میں ان ملزمین کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہاں، اس گینگ ریپ کے 4 مہینے بعد بلقیس بانو ایک بچی کو جنم دیتی ہے، یعنی لڑکی پیدا ہوتی ہے بلقیس بانو کے یہاں، اور یہ بلقیس بانو اس بچی کا نام فاطمہ رکھتی ہے۔ آج اس بچی کی عمر 20 سال کی ہو چکی ہے، اور یہ لا پڑھنے کے لیے، ہندوستان قانون پڑھنے کے لیے جو ہے لا کالج میں ایڈمیشن لینے کی تیاری کر رہی ہے۔ جو ہے کوشش صرف اسی لیے اس بچی کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ بلقیس بانو ہندوستان کے قانون کا سہارا لے کر کے ملزمین کو سزا دلانے کے لیے کوشش لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بچی کو قانون پڑھا جائے گا، لا پڑھایا جائے گا۔ 2004 میں ملزمین کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور 2008 میں سی بی آئی کی اسپیشل کورٹ نے 11 ملزمین کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ سی بی آئی کی اسپیشل کورٹ نے 2008 کے اندر 11 ملزمین کو، کیونکہ 7 افراد کا قتل ہے اور بلقیس بانو کا گینگ ریپ ہے، 11 ملزمین کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ بامبے ہائی کورٹ نے ملزمین کی سزا کو برقرار رکھا۔ یہ ہائی کورٹ پر جا کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا ملزمین نے اپنے بچاؤ کے لیے، لیکن ہائی کورٹ نے بھی ان کی جو سزائیں کو دی گئی تھی اس کو برقرار رکھا۔ جی ہاں، 2022 کے اندر 15 اگست 2022 آ جاتا ہے۔ گجرات سرکار نے سبھی ملزمین کو جیل سے رہا کرا دیا۔ گجرات سرکار نے 11 ملزمین کو جیل سے رہا کرا دیا۔ جو عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے ان کو جیل سے رہا کرا دیا۔ اس کے خلاف پورے ہندوستان کے اندر دھرنا پردرشن ہوا، لیکن کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس کے بعد 30 نومبر 2022 کو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے بلقیس بانو۔ 2022 سے اب 2023 مکمل ہونے کے بعد میں 2024 شروع ہو چکا ہے، یعنی تقریباً 13 مہینے کے بعد میں بلقیس بانو کو اب دوبارہ سپریم کورٹ سے انصاف ملا ہے، اور ان 11 ملزمین کو دوبارہ جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اور گجرات سرکار نے ملزمین کو جیل سے جو نکلوا رہا کرایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی وجہ معلوم کی ہے ہندوستان کے سپریم کورٹ نے۔ جی ہاں، یہ وہ انصاف ہے جس نے آج پوری انسانیت کو خوشی دی ہے، اور تمام مظلومین کو انصاف کی امید ملی ہے کہ ہاں، ہندوستان کے اندر اگر انصاف کہیں سے نہیں ملتا ہے تو سپریم کورٹ کا جا کر دروازہ کھٹکھٹا لو، تمہیں انصاف مل جائے گا۔ جی ہاں، یہ مختصر معلومات میرے پاس آئی تھی، باقی اور تفصیلات میں بلقیس بانو کے تعلق سے مکمل طریقے پر حاصل کروں گا، اور اگلی ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔